سر آج تو ادب پارے بھی ہیں. ہاں بالکل ہیں، لیکن آج سے ہم نے اس کا کچھ فارمیٹ تبدیل کیا ہے، کیونکہ ہمارے ویورز کا کہنا تھا کہ آپ صرف ایک چیز سناتے ہیں جس سے کچھ تشنگی رہ جاتی ہے. سو ہم نے آج سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کریں گے اور اس سے متعلقہ جو کچھ اقتباسات ہوں گے وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے. جی سر، آج کے ادب پارے کا موضوع ہے قومی یکجہتی اور قیادت کے تقاضے. اس حوالے سے آج ہم نے جس پہلی نظم کا انتخاب کیا ہے وہ احمد فراز کی ہے، اور عین حسب حال ہے. یہ جو کراچی میں پچھلے 3-4 دنوں سے خونی کھیل دوبارہ شروع ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون کس کو مار رہا ہے، کس کا خون بہہ رہا ہے، کون بہا رہا ہے، اس حوالے سے یہ بہت معنی خیز، بہت زبردست نظم ہے. فراز لکھتا ہے کہ پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر وہی شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے، پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال، پھر وہی سوچ میان من و تو پھیلی ہے، میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا، آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لب کے، میرے سینے میں ہمیشہ میرا خنجر اترا، پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا، پھر وہی عام وہی اہل ریا کی باتیں، آج ایسا نہیں ہونے دینا، اے میرے سوختہ جانو میرے پیارے لوگو، اب کہ گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی، میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگو، کسی غاصب کسی ظالم کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے پیارے لوگو. ہائے یار، ویسے با خدا کراچی کی صورتحال دیکھ کے نا ایسے لگتا ہے کہ یار کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو. بالکل، یہ سمجھانا اور سر پہ ہاتھ رکھنا ہی تو قائد کا کام ہوتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ قائد اعظم کے بعد جیسے ہمیں کوئی قائد ملا ہی نہیں. ٹرو. اور اتفاق سے ہماری آج کی نثر کا انتخاب بھی قائد اعظم سے متعلق ہی ہے، جس میں سعادت حسن منٹو نے بہت دلچسپ انداز میں قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے. منٹو لکھتا ہے، اندرون خانہ کھیلوں میں قائد اعظم کو صرف بلیئرڈ سے دلچسپی تھی. صاحب سگار سلگا کر ہونٹوں میں دبا لیتے اور اس گیند کی پوزیشن اچھی طرح جانچتے جس کو ٹھوکر لگانا ہوتی تھی. اس جانچ پڑتال میں وہ کئی منٹ صرف کرتے، کبھی ایک زاویے سے دیکھتے کبھی دوسرے زاویے سے، شست باندھتے، ہر زاویے سے دیکھ کر پورا اطمینان کرنے پر جب کیو گیند کے ساتھ ٹکراتے اور نتیجہ ان کے حساب کے مطابق صحیح نکلتا تو اپنی بہن فاطمہ کی طرف فاتحانہ انداز میں دیکھ کر مسکرا دیتے. سیاست کے کھیل میں قائد اعظم اسی طرح محتاط تھے. ہر مسئلے کو وہ بلیئرڈ کی میز پر پڑی ہوئی گیند کی طرح ہر زاویے سے بغور دیکھتے، صرف اس وقت اپنے کیو کو حرکت میں لا کر ضرب لگاتے جب ان کو اس کے کارگر ہونے کا پورا وثوق ہوتا. وار کرنے سے پہلے شکار کو اپنی نگاہوں میں اچھی طرح تول لیتے تھے، اس کی نشست کے تمام پہلوؤں پر غور کر لیتے تھے، پھر اس کی جسامت کے مطابق ہتھیار منتخب کرتے تھے. نشانچی کی ہر ممکن خطا شست باندھنے سے پہلے ان کے پیش نظر رہتی تھی. یہ دیکھو، وہ تمام خوبیاں جو ایک قائد میں ہونی چاہیے وہ قائد اعظم میں نظر آ رہی ہیں صرف بلیئرڈ کے حوالے سے. اور کس قدر خوبصورتی سے منٹو نے ان خوبیوں کا احاطہ کیا ہے اس پیارے میں. عزیزی صاحب، آج آپ بھی کچھ حسب حال سنائیں. لو جناب، میں جو سنانے لگا ہوں نا وہ حسب حال بھی ہے اور حسب توفیق بھی. ابیر ابو ذری صاحب کا نام سنا ہے تم نے؟ جی، بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں. بے شک. لکھتے مزاحیہ تھے مگر ان کے کہکہوں سے بھی آنسو نکل جاتے تھے. بہت خوبصورت لگتا، بہت خوبصورت. یہ جو کراچی کے متعلق سنایا نا تمہیں یہ پاچلاکو نے، اسی حوالے سے ابیر ابو ذری صاحب کی میں تمہیں ایک نظم سناتا ہوں. واہ واہ واہ. رویا ہوں تیری یاد میں دن رات مسلسل، رویا ہوں تیری یاد میں دن رات مسلسل، ایسے کبھی ہوتی نہیں برسات مسلسل. آئے جو لگا دیتا ہے 2-4 تماچے، آئے جو لگا دیتا ہے 2-4 تماچے، سنتا ہی نہیں کوئی میری بات مسلسل. کانٹے کی طرح ہوں میں رقیبوں کی نظر میں، رہتے ہیں میری گھات میں 6-7 مسلسل. ہر روز کسی شہر میں ہوتے ہیں دھماکے،
رہتی ہے میرے دیس میں شب رات مسلسل. واہ. اجلاس کا عنوان ہے اخلاص و مربت، بدخوئی میں مصروف ہیں حضرات مسلسل. واہ واہ واہ، زبردست. بہت اعلیٰ عزیز صاحب. کیا امیر ابو ظہری صاحب کہہ گئے ہیں کہ کتنے بڑے دکھ کی بات کتنے آرام سے ہنسی ہنسی میں کہہ گئے ہیں وہ. بڑا گہری سوچ والا بابا تھا وہ. سے ویسے ابو ظہری صاحب کی نظم بھی ہماری موجودہ صورتحال کے عین مطابق ہے. اسی حوالے سے میں تمہیں امجد اسلام امجد صاحب کی بھی ایک نظم سنا دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ مرنے والے ہی جہاں مارنے والے ہوں وہاں، کون بتلائے کہاں ظلم ہوا کس پہ ہوا کس نے کیا، سرخی خون سے مبرہ کوئی دامان نہیں، اب یہاں ظالم و مظلوم کی پہچان نہیں. تو آج دیکھ لو کراچی میں تو کم از کم بالکل یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ کون ظلم کر رہا ہے، کس پہ کر رہا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. تو یہ تو بہت ہی حالات کے مطابق ہے. ہائے. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.